یہ سفر کا مسئلہ ہے، یہ بھی یہ بات آئی ہے کہ اگر سفر کا ارادہ کسی کو ہو اور سفر کو بھی اس نے رات سے نہیں کیا ہے بلکہ صبح صادق کے بعد، تو ارادہ ہے بعد میں کر رہا ہے، سورج چڑھنے کے بعد سفر شروع کر رہا ہے روزے کے اندر، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس روز جو ہے وہ کہتے مجھے سفر کا ارادہ ہے، جانا ہے، لہٰذا میں آج روزہ نہیں رکھ سکتا۔ سفر کے لیے ضروری ہے جس میں اجازت ہے افطار کرنے کی، وہ اس سفر میں ہے کہ جب عملاً وہ سفر کر رہا ہو۔ مجھے اس کے سر پر بھی ایک مکمل ہو، یہ سو رہا آج، یہ بھی وہ بھی وہ کم ہے، لیکن پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ اچھا، یہ جائز جمہور کے نزدیک ایسا جائز نہیں ہے، کیونکہ سفر کا اطلاق ہی نہیں ہوا اس پر، یہ کیا ضروری ہے کہ وہ ارادہ رکھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی بیوی مر گئی تو وہ تو سارا درم ختم ہو جائے گا، ایسا بہت ہوتا ہے آدمی، ٹکٹیں کنسل ہو جاتی ہے آج کل، اچانک کچھ بات پیش آ جاتی ہے، ٹکٹ ہے 20,000 کی 10,000 کی، کہتے دفعہ کر دو وقت نہیں کر سکتے۔ تو عملاً سفر جب کرے تو عملاً سفر کے اندر اجازت ہے، تو اب یہ ہے کہ یرید السفر، سفر شروع کر رہا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں شروع ہی سے جو ہے آج روزہ ہی نہیں رکھوں گا، تو ایسا نہیں۔ دو صورت ہے، پھر اگر اس نے پہلے سے ارادہ کہ آج روزہ نہیں رکھوں گا، ارادہ ہی نہیں کیا تھا، نیت ہی نہیں کی، تو قضا ہی واجب ہوگا۔ لیکن اگر اس نے روزہ رکھا تھا اور پھر توڑ دیا، قضا بھی ہوگا اور کفارت بھی ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب سفر شروع کر لیا ہے اور سفر کا اطلاق اس پر ہو گیا، اور سفر کا اطلاق کب ہوتا ہے کہ جب اپنی بستی سے وہ باہر نکل جائے، سمجھے؟ پہلے یہ میں بتا چکا ہوں، نالائق جو ہے نگاہ نہیں رکھتے ہیں، پھر جو ہے بتانا پڑتا ہے، بار بار بتانا پڑتا ہے۔ تو اب سفر اس نے شروع کر لیا، سفر کا اطلاق اس پر ہو گیا، اپنی بستی سے باہر ہو گیا، اب اس کو توڑنا جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے توڑ سکتا ہے، وہ اس روایت کی بنا پر کہتے ہیں وہ توڑ سکتا ہے۔ تو لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، توڑنا جائز نہیں ہے، گناہ ہوگا۔ اگر توڑا تو پھر دیکھو کہ اشتباہ پیدا ہو گیا، شبہ پیدا ہو گیا، یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کو قضا ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا، لیکن توڑنا گناہ ہوگا۔ یہ باقی احمد امام احمد بن حنبل توڑ سکتے ہیں، اور جو باقی کے نزدیک گناہ ہوگا۔ توڑنے کی صورت میں تو امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں، وہ کہیں گے گناہ نہیں ہوگا، بس اتنا ہی کہیں گے، البتہ قضا تو بہرحال کرنا ہی ہے، سفر کی وہ بھی کہیں گے۔ تو ان کی یہاں یہ امکان تھا کہ اس کو تو توڑنا گناہ، اس کا مطلب کفارہ بھی ہونا چاہیے تھا، باقی احمد کے نزدیک، لیکن کہتے ہیں وہ کفارہ اس وجہ سے نہیں آ گیا کیونکہ اس میں کفارہ جو ہے شبہ کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، کفارہ معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اب یہ روایت جو ہے نا ان جمہور کے باقی احمد ثلاثہ، امام احمد کو چھوڑ کر باقی احمد ثلاثہ کے خلاف پڑھی یہ روایت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے کہ متعلق آیا ہے کہ وہ محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا، انس بن مالک، یہ صحابی اصول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، امام مالک نہیں ہے یہ، وہ مالک بن انس ہے، یہ انس بن مالک، مالک رضی تو اللہ اتنا بھی پتہ نہیں چلتا رضی اللہ تعالی۔ تو رمضان کے اندر، اور وہ ارادہ کر رہا تھا سفر کا، واضح ہے، ارادہ کر رہا تھا سفر کا، وقت رحلہ راحلتہ، اور اس کی سواری بھی تیار کر
کر لیجیے سواری وواری اس کی تیار کر صحیح وَلَبِسَ ثِيَابُ السَّفَرِ اور اس نے سفر کے کپڑے بھی پہن لیے تھے سفر کے. اس زمانے میں سفر کے کپڑے الگ ہوتے تھے, میلے کچیلے کپڑے سفر میں پہنے جاتے تھے. یہ تمہاری طرح جو ہے نا یہ بناؤ سنگار کر کے عورتوں کی طرح جو ہے تیل لگا کر اور میک اپ کر کے جو نکلتے ہوگا مدرسے میں رہتے ہیں میلے کپڑوں میں. یہ اس زمانے میں نہیں تھا کیونکہ سفر ہوتا تھا ریگستانوں میں اور قافلوں کے ساتھ اور گرد و غبار چڑھتا تھا, حالت خراب ہو جاتی تھی. اس وجہ سے اچھے کپڑے, دھلے ہوئے کپڑے, صاف کپڑے سفر کرتے نہیں کرتے, میلے کرتے. جب قریب پہنچ جاتا تھا تو پھر وہ کہیں نہا دھو کر اور جو ہے نئے کپڑے پہن کر وہاں وہ جاتے تھے, پڑاؤ کرتے تھے وہاں پہ. یہ تو یہاں اسی وجہ سے کہا سفر کے کپڑے. یہ سفر کے کپڑے نہیں کہ عمدہ کپڑے تمہاری طرح جو ہے بناؤ سنگار کر سرما لگا کر اور لپسٹک بھی لگایا کرو. تو یہ جو ہے اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ سفر کے کپڑے اس نے پہن لیے. خدویا بطعام بس منگایا گیا کھانا فاکل کھایا. میں نے اسے کہا لہو سنت, یہ حاجی سنت کیا یہ سنت ہے؟ تو انہوں نے کہا سنت, یہ مطلب یہ کہا حاجی سنت. سو مرا کے بعد پھر سوار ہو گئے سفر کرنے. اب تو یہ صراحت جو ہے اس مسئلے کے خلاف پڑتی ہے جو مسئلہ جو موقف کو کہا اختیار کریں. اس کا جواب جو ہے نا ذرا دشوار ہے, دیتے ہیں جواب وہ لیکن ہے کچھ دشوار. ایک صورت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اسی کے قائل ہو کہ اس میں اجازت ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوا اگر اسی کے قائل ہے جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اس کے قائل ہے لیکن پھر جو ہے تو باقی نہیں کہ انہیں اس کو اختیار کر لیا. اور جب کہ وہ اس کو وہ اپنا عمل نہیں بتلا رہا بلکہ کہہ رہا ہے کہ سنتوں, اور سنتوں کہنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ مرفوع روایت ہے. آج تک سال بھر برکت میں ہوا بھی نہیں لگی, حالانکہ پہلے بھی میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. لیکن علامہ کشمیری نے لکھا ہے کہ یہ کبھی کبھی صحابہ اپنی رائے پر بھی سنت کا اطلاق کرتے ہیں. جیسے حضرت ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ اس نے جنازے کی نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی تو اس نے کہا حاضی سنت, اس نے کہا یہ بھی سنت ہے. حالانکہ حضور علیہ السلام سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے جنازے کی نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی ہو اور بھی جہری پڑھی ہو. تو پھر سوال پیدا ہوتا انہوں نے کیسے کہا یہ سنت, ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کسی روایت میں تو آنا چاہیے تھا. وہ دراصل انہوں نے اپنی رائے پر اس کا اطلاق کیا کہ گویا کہ یہ بھی ہے وہ ان کا صحابی کی رائے بھی جو ہے. اب وہ اجتہادات کی بھی اپنی اجتہادات ہوتے تھے تو اپنی مجتہد رائے پر جو ہے انہوں نے اس پر تو یہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ انہوں نے دراصل سنت جس کی کوئی روایت ایسی نہیں ہے بلکہ یہ انہوں نے اپنی رائے پر ہی اس کا اطلاق کیا. خیر یہ تو آسان مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو عمل کیا ہے تو اس کا کیا جواب ہے. اس کا جواب جو ہے سب سے بہت ساری جواب دیے گئے لیکن سب سے بہتر جواب یہ ہے یہ سفر جو ہے شروع کا سفر نہیں تھا, گھر کا سفر نہیں تھا بلکہ راستے کا سفر تھا. یعنی کہیں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا, صبح پھر جو ہے یہ سفر شروع کر رہی تھی. وہیں کا کوئی واقعہ ہے, وہیں کا واقعہ ہے. اور 2-3 دن ٹھہرے ہوئے ہوں گے, اور 2-3 دن ٹھہرنے سے مسافر مقیم نہیں ہوتا. اس وجہ سے انہوں نے دوران سفر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے تو انہوں نے کہا, اور اس میں یہ جواز ہے کیونکہ وہاں تو جو ہے جب تک مقیم وہ بن جائے تب تک اگر آرام سے بھی ہو تب تک بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور نماز کو بھی قصر نہیں پڑھے. یہاں تو تمہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے.
यहाँ तो तुम्हारी ये आया बस इस रिवायत का यही जवाब, क्योंकि वो जो मौक़िफ़ उन्होंने किया है उसकी तायद कयास भी करना, कयास का तकाज़ा ये है। सहूलत तब मुमकिन होती जब उज़्र मुतहक़्क़क़ होकर ना लगे। कयास तो यही कहेगा जी, सहूलत कब मिलेगी? जब उज़्र लायक होगा, जब उज़्र पाया जाएगा, मुतहक़्क़क़ होगा। तो ये सफ़र ही नहीं करा, दे रहा है सफ़र किसी को, तो अभी से उसको माज़ूर समझेंगे। ये कौन सा तमाम उस आज़ाद ले लो, वहाँ शरीयत का यही उसूल है। किसी को पता है कि मुझे जो है अब जो है उज़्र आना, औरत को पता चल जाएगा मुझे उज़्र आ जाएगा, तो लिहाजा वो अभी से माँ ऐसा हो जाए तो दे देगा पूछ नहीं तो पागल भी नहीं हो। तो इस वजह से वो जो है ना, उन्होंने ये रिवायत चूँकि महकम दलाला नहीं है, उसमें वजाहत नहीं है, दोनों एतबार से। एक तो सुन्नतों का मतलब ये है कि ये मरफू रिवायत नहीं है, उसमें भी एतबार है, उन्होंने हो सकता है कि उन्होंने अपनी इज्तिहाद, और दूसरा ये है कि इसमें भी इम्कान है कि दौरान सफ़र ये वाक़ा पेश आया हो, क्योंकि कोई वजाहत तो नहीं है, घर से वो सफ़र कर रहे थे, इस वजह से ये महकम दलाल नहीं है। लिहाजा जब महकम दलाल नहीं है तो कयास को तरजीह हो, वो कयासी ही कहलाता है। वो कयासी ऐसे ही नहीं है, वो कयास शरई दूसरे शरई उसूल होगा, उनसे मुस्तंबत कयास, कि कयास एक होते हैं अकल, कोई भी क्या ऐसा नहीं है, वो अकल मुराद है, वो यानी उन उसूलों की रोशनी में जो अकल बनी हो वो कयास मोतबर होता है। शरई उसूलों के तहत जो इंसान का एक अकली सांचा बन जाता है, जैसे यहाँ कि भाई ये तो उज़्र जो है तमाम, यहाँ देखो उज़्र ने शरीयत को मोतबर किया है, वो तब किया है कि जब उज़्र सहूलत तब दी है कि जब वो उज़्र पाया गया। चल समझा उनको फजूल। बाबु मा जाअ फी तोहफ़ति साइम, इसमें है कुछ गड़बड़, अगर तो जो है ये हदीस जो है हसन है बारह, जिसमें ये अली बिन अल-मदीनी, और वहाँ भी ये कहा गया है कि इमाम तिरमिज़ी ने भी इसी वजह से कहा युक्सिर सलात हत्ता यखरुज मिन जिदारिल मदीना, यानी कसरत तो तब करेगा तो जब उसका सफ़र मुतहक़्क़क़ हो जाता, यहाँ से सफ़र मुतहक़्क़क़ होने की बात नहीं। तो ये भी उसमें उन्होंने कहा। दूसरी बात यह है कि ये पहले भी बताया था, ये इसको याद रखना चाहिए, एक होता है मदीनी, एक है मदनी। मदीना तो रसूल, मदीना शरीफ की तरफ जब निस्बत होती है तो वहाँ मदनी कहा जाता है, और ये मदीने की निस्बत जब होती है अली मदीनियास को कहा जाता है। ये बगदाद, जब ये बगदाद ये बुत का नाम था, फरात दरियाई फरात के इधर बग था उधर दाद था, बगदाद उसको कहते हैं। ये बस्ती जो है बुगदाद असल था, ये बुग उनका एक बुत का नाम था, वो कहते हैं दाद फारसी में कहते हैं, यहाँ पर फारसी जवाब कह लीजिए आप जिसे कहते हैं, वो कहते हैं कि उसको बुग ही दिया है इस बस्ती को हमने, कभी दरिया पर इतना कहते थे ये बुग का दिया हुआ है, बुग वही भगवान पता नहीं शायद जिसको ये भगवान कहते हैं, ऐसे था। बाद में जब वहाँ इस्लामी हुकूमत आई तो उन्होंने उसका नाम बदल दिया, उन्होंने लिखा उसको मदीनतुस सलाम, लेकिन वो नाम चला नहीं, बस बगदादी, उसको अब भी बगदादी कहते हैं, अब तक लोग उसको बगदादी कहते रहे, तो उसी नाम से हुआ है वो शोहरत उसकी। लेकिन ये मदीनतुस सलाम इसी वजह से वहाँ के जब नस्बत करते थे तो वो मदीनी करते थे, वो मदनी नहीं करते। ये फर्क पैदा करने के लिए मदनी तो वो है, ये मदीनतुस सलाम की तरफ पहले भी बात बताई जी, फिर याद भी था।
کہیں اور بھی پڑھا تھا اس کو کتاب ہاں؟ کتاب شرح مزاج تحفۃ العلماء اچھا شرحس منٛز پوٚرمُت مےٚ نِش چھُنہٕ بوٗزمُت تۄہہِ نِش بوٗز نہٕ گۄڈے تَمہِ بعد پوٚر ییٚتہِ حظ چل باب ما جاء في تحفة السائم وبه قال حدثنا أحمد بن منصور میں مختلف ہوتی ہے بعض لکھا اس میں تھوڑا سا پھر اس میں ولادی کے لیے ہمارے یہاں اس کی معلوم شکل ہے ماشاء اللہ کانگڑی شریف تو یہ ہے انگیٹھی کو کہتے ہیں تو یہ حضور فرما رہے ہیں کہ روزہ دار اگر کہیں مہمان آ جائے گا تو تمہارے گھر میں روزے کے اندر تو اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ تحفہ دے دو یعنی اس کی خوش آمدید کرو تاکہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ ان کو کہیں میرا آنا جو ہے ناگوار گزرا ہے تو اس کا کیا ہے ایک ہے عطر دے دو اس کو عطر مل لے گا عطر کی خوشبو سے جو ہے اس کو روزہ نہیں ٹوٹے گا ناک میں نہ چڑھائے کپڑوں پر ملے خوشبو پھیلتی اور یہ مجمر بھی یہ وہ مجمر نہیں ہے یہاں جو ہے اس بد جلاؤ گے تو اس کے ناک میں چڑھاؤ گے تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا سمجھے وہ جیسے کل آیا تھا دھواں جو چڑھایا وہ اس کا دھواں ہوتا ہے عربوں کی یہاں خوشبو دوسری ہوتی ہے بوبال ہوتا ہے بخور اس کو وہ کہتے ہیں ایک گوند آتا ہے اس کو جلا دیتے ہیں تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے دھواں نہیں اٹھتا اس کا دھواں نہیں اٹھتا خوشبو پھیلتی ہے اس کی پورے کمرے کے اندر تو یہاں تو رواج نہیں ہے اس قسم کا تو البتہ عربوں کے آج ہی کوئی رواج ہے مہمان کوئی آ جائے تو کمرے کے اندر وہ دھونی دیتے ہیں خوشبو دار کر دیتے ہیں ویسی بھی دیتے ہیں مسجد نبی پر جو ہے ایک ہم بیٹھے تھے وہ ہمرا میں گئے تھے تو وہاں ایک صاحب نے کہا وہی کشمیر کا کم وقت ایک ہے وہ کہتے تھے کہ ہم مل کر کچھ کر لو وہ بھی عطر کا کاروبار کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے مل کر جو ہے مسجد نبی کا جو خرچہ آتا ہے نا اس پر عطر پر اور اس دھونی پر تو وہ یومیہ 30 لاکھ روپے آتا ہے اللہ 30 لاکھ روپے یومیہ آتا ہے خرچہ کہتے اس میں میرا بھی حصہ ہے کہہ رہے تھے کہ میں بھی تھوڑا ڈالتا 5-10 آدمی جو ڈالتے ہیں اس میں اپنا اپنا حصہ 10-20 ہزار 50 ہزار تھوڑا سا عطر کا کاروبار کرتے تھے اچھا کرتا ہے عطر کا کام تو یہ عربوں کی یہاں یہ مزاج ہے عطر سے جو ہے نا اور یہ وہ عطر نہیں ہوتی تمہاری یہاں یہ جو پتہ نہیں کیا بکواس ہوتی ہے چمک خالص عطر اور یہ لاکھوں کی تعداد جو ہے عربوں کے یہاں گھروں میں استعمال ہوتی ہے گھروں کو خوشبودار مسجد نبی کا تو اور خاص کر حرم شریف کا وہاں بھی ہے اور صحیح اس کو حجر اسود کو مل لیتے ہیں اسی وجہ سے تو حجر اسود کو حالت احرام کے اندر بوسہ دینے سے آج کل کے علماء جو ہے منع کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں عطر ہوتی ہے تو وہ گھسائے گا اس میں اپنا سر یا اس کو سینے سے لگا لے گا کپڑوں پر لگ جائے گی وہ مہم کے لیے عطر رہا ہے عطر تو جو ہے نا اس کے لیے تو اس وجہ سے حالت احرام ہی نہیں باقی جو ہے باقی نفلی طوافوں کے اندر جو بھی کرے خود بھی عطر مارے اور وہاں بھی جائے کتاب الحج کے اندر آئے گا وہاں بھی عطر تو وہاں عطر کا بھی رواج ہے یہاں بھی جو ہے مولویوں میں ہے تھوڑا بہت عطر ملتے ہیں کیمیکل وہ لا کر تو کچھ ہے عام لوگوں میں یہاں ہے زیادہ سے زیادہ یہاں وہ پرفیوم پتہ نہیں کیا کیا وہ بکواس ہوتا ہے عطر عود جو ہے نا عود لکڑی سے جو عطر نکلتی ہے عود بہت سب سے مہنگی ہوتی ہے اصلی عطر وہ اتنی شیشی ملے گی 1000 2000 میں 3000 میں اتنی شیشی صحیح اگر ہو یہاں تو 50 روپے کی بھی مل جائے نام رکھا ہے بہت جو خود
وہ لکڑی وہ اس کی جو ہے بڑی بڑی جو بڑی بڑی اقبس الناس ہوتے ہیں یہ منسٹر اس لکڑی سے ان کے یہ بنتے ہیں، یہ پیلنگ کرتے ہیں، یہ دروازے بناتے ہیں، کھڑکیاں بناتے ہیں اس لکڑی سے، بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ کلو کے حساب سے 4000 5000 1 کلو بکتی ہے لکڑی. دروازہ ہوگا 10 کلو کا تو اب جو ہے اس سے کرو پھر وہ کتنی گہرائی اس کی ہوگی. جو اس کا بورا نکلتا ہے، چورا نکلتا ہے، وہ بھی بک جاتا ہے ایسے، پھر 8-10 ہزار روپے کا، پھر اسے عطر نکال دیتا ہے. یہ عود کی لکڑی ہندوستان میں بھی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں دنیا کا کوئی چل کم بکتے. باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. یہ وہی حدیث آئی ہے، پہلے تو البتہ یہ دوسرے حدیث کے ساتھ ملحق آئی تھی، یہاں جو ہے مستقل یہ حدیث آئی. ابھی بھی بتایا تھا اس کا کیا مطلب ہے. باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. ہے ان یقضى الا ان یحب ذلك، اس کو پسند کرے. حب ہے یہ جب نہیں ہے جو اصل میں بیچ میں یہ کچھ ابواب غیر متعلق ابواب آ گئے ہیں. یہ تو ہے کہ ترمذی کے اندر کہیے گا. اب اس کی بہت ساری تبلیغ کرتے ہیں، یہ کیا ہوا ترتیب. اول تو کوئی ترتیب تو کوئی ضروری نہیں ہے، تو بات کی ایجاد ہے. پہلے زمانے میں تو جیسے جیسے حدیثیں ملتی جاتی تھی کرتے تھے، تھوڑی بہت ترتیب بھی رہتی تھی، لیکن کوئی ترتیب لازم نہیں ہوتی. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں امکان یہ ہے کہ بعد میں کیونکہ وراق ہوتے تھے، کاتب ہوتے تھے، وہ لکھتے تھے، تو کبھی کوئی بات بھول گیا تو بعد میں تو جہاں یاد آ گیا تو انہیں لکھ دیا، تو بس ایسے کر لیا. جو ہوتا ہے اس میں آپ چھیڑتے نہیں. ترتیب کے اعتبار سے یہاں گڑبڑ ہو گیا. پہلے وہ جو ہے چل رہا تھا رمضان کا، تو پھر رمضان کے بعد جو ہے اعتکاف کا بیان آیا تھا. بیچ میں لیلۃ القدر، چلو وہ لیلۃ القدر اس سے مناسب تھی، لیکن جو ہے وہ پھر آیا فدیے کا مسئلہ، الذین یطیقونہ ہو. اس کے بعد آیا ہے تو سفر کا مسئلہ، غیر متعلق باب، اور پھر وہ بھی آیا تحفۃ الصائم. اس کو اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اعتکاف کے ساتھ. فطر والاضحیٰ متى یکون، یہ بھی غیر متعلق باب. پھر اعتکاف کی طرف بھی پھر لوٹ آیا ہے. یہ کچھ گڑبڑ ہوا ہے ترتیب کے اندر. ہوا ہے پہلے کا وہ کیونکہ ایک اس کے ساتھ چھیڑنا، بس یہ اس سے دوسرے ٹھیک کھڑا ہو جاتا. جو چیز جیسی ہو اس کو ویسی ہی رہنے دینا چاہیے، اسی میں سلام کی ہے. یہ ورنہ تو جو ہے ہر ایک پھر اپنی اپنی ترتیب بنا لے گا. نہیں جی یہ باب ہونا چاہیے، وہ باب ہونا، سارے کا ستیاناش کر لے گا، اور اسی ستیاناش کے ساتھ وہ روایتوں کو ہو سکتا بدل دے گا اور سندوں کو بھی بدل دے گا. اب جیسے ہے قدیم نسخہ تو وہی نسخہ ہی ایسی طرح رکھا گیا ہے. شارحین اس کی پھر وضاحت کر لیتے ہیں وغیرہ. تو اعتکاف کا مسئلہ ہے. اعتکاف کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اعتکاف ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے. دیکھو اعتکاف ایک نظر اعتکاف ٹوٹ جائے گا تو نظر تو بہرحال پوری کرنی ہے، اس میں تو درایا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نظر اعتکاف ہے، وہ تو واجب اس پر ہو چکا ہے. اور نظر معین ہو تو وہ ٹوٹ گیا ہے، تو پھر اس کا جو ہے قضا کرنا ہی پڑے گا. اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اعتکاف سنت اعتکاف ہو، یہ توڑ دیا وغیرہ، تو اس کا قضا نہیں ہے، کیونکہ سنت کی قضا نہیں ہوتی. سنت اعتکاف تو سنت کی قضا نہیں ہوتی. اچھا ایک مسئلہ یہ ہے اس کی قضا نہیں. دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کسی نے اعتکاف توڑ دیا بیچ میں. اب جب اس کو قضا کر لے گا، قضا کرنا یہ کرنے میں کوئی حرجہ بھی نہیں ہے اگر کر لے گا، تو کیونکہ قضا کرنا پڑے گا ایک اعتبار سے لازمی ہو جاتا ہے. کسی نے شروع کیا نفلی اعتکاف، فرض کرو آج ایک دن ایک رات کی نیت کر کے جو ہے اس میں
नफल एतिकाफ शुरू करें, फिर बीच में उठ कर बात कंप्यूटर वहाँ अब तोड़ने के बाद ये तो वाजिब हो गया। अब इसकी कज़ा भी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि नफल को शुरू करने के बाद, पहले भी ये मसला पढ़ चुके हो, नफल को शुरू करने के बाद उस तोड़ दिया जाए तो वो वाजिब हो। ये ऐसा ही है कि जैसे नमाज के अंदर किसी ने तोड़ दिए, नफल नमाज शुरू करने के बाद अब उसका कज़ा वाजिब है या नहीं है, वाजिब है। अहनाफ के नज़दीक तो वाजिब है, बाकी अहमद सुलासी के अंदर नमाज के अंदर नहीं। यहाँ भी ऐसा मसला होना चाहिए। अहमद सुलासा तो ये कहते हैं कि एतिकाफ अगर किसी ने शुरू किया है, चाहे नफली एतिकाफ हो चाहे सुन्नत एतिकाफ हो, फिर उसको तोड़ दिया तो जो है उसकी कज़ा होनी चाहिए थी। कज़ा अहमद सुलासा के नज़दीक कज़ा नहीं होनी चाहिए थी। उनका मसला कोई है जैसे नमाज के अंदर है वैसे भी यहाँ, क्योंकि नफल में वो कहते हैं कि मुख्तार है, जैसे उसको शुरू करना लाजिम नहीं था वैसे उसका कज़ा करना भी लाजिम नहीं। आप तो ये कहते हैं नहीं जो है वो तो उस पर कज़ा करना लाजिम है, तो तोड़ना लाजिम आ गया है तो लिहाजा इसकी कज़ा लाजिम हो जाएगी, वो पहले आ चुका है मसला नमाज के सिलसिले में। लेकिन यहाँ भी ये मसला, लेकिन यहाँ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने साथ छोड़ दिया है, दो साथियों का। इमाम अबू हनीफा के साथ गए कि नहीं इसका कज़ा करना है, अगर शुरू करके सुन्नत एतिकाफ या नफली एतिकाफ शुरू करके उसकी कज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन मसला ये है कि किसी ने मसलन सुन्नत एतिकाफ शुरू किया तो 10 दिन का होगा, या किसी ने 2-4 दिन का एतिकाफ शुरू किया था, 1 दिन का बीच में तोड़ दिया, अब उसका वो सारा एतिकाफ टूट गया है या ये दिन टूट गया है। मसला ये है कि ये दिन टूट गया, यही होगा सुन्नत एतिकाफ के अंदर। अगर उसको कज़ा करनी है तो वो 1 दिन के करें 24 घंटे कज़ा करने का सारे एतिकाफ उसका नहीं, क्योंकि ये अमल मुस्तकिल अमल है, 1 दिन 1 रात का एतिकाफ जो है मुसलसल अमल है। 10 दिन तो है सुन्नत, लेकिन ये 10 दिन तादाद के एतबार से है। जैसे रोज़े के अंदर अगर 1 दिन टूट गया तो उसी की कज़ा होगी, तो ये नहीं है कि पूरे रमज़ान की कज़ा हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे नफल के अंदर अगर किसी ने मतलब 4 रकतें नियत की है लेकिन 2 रकतें ही पढ़कर उसने सलाम फेर दिया, अब उस पर लाजिम नहीं है दूसरे शफ़क़ का, क्योंकि वो शफन लाजिम हो जाती है। हाँ अलबत्ता 1 रकत पढ़ी तोड़ दिया तो दोनों रकत लाजिम हो जाए, लाजिम हो जाएगी। नहीं आया आए समझा। तो यहाँ वहाँ जो है भी वो मुस्तस्ना अहमद सुलासा भी मानते हैं हज उम्र के बारे में, लेकिन वो वहाँ दलील दे रहे हैं, वहाँ कहते हैं वअतिमुल हज्ज वल उम्र लिल्लाह। इस वजह से वहाँ जो है अगर किसी ने हज उम्र नफली हज उम्र तोड़ दिया तो उसको कज़ा करना लाजिम। वहाँ तो अहमद सुलासा उसके वहाँ भी मुस्तस्ना कर देते हैं। और एतिकाफ के अंदर सिर्फ उनमें से अहमद सुलासा में से इमाम मालिक रहमतुल्लाह इमाम अबू हनीफा के साथ है, वो कहते हैं एतिकाफ भी तो इसको भी जो है कज़ा करना है। यहाँ ये रिवायत जो है ना ये सिलसिले की नहीं है, ये कज़ा का मसला नहीं है, ये दूसरी रिवायत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा जो है मस्जिद के अंदर एतिकाफ की नियत कर ली, तो हज़रत आयशा से भी कहा कि उसने भी इजाज़त मांगी, तो उन्होंने कहा कि तुम भी खीमा लगाओ, ठीक है। तो उसने भी आप मस्जिद नबी के अंदर खीमा लगा लिया, खुले हिसाब खुला हिसाब था तो उसमें खीमे में लगाया, तो सीधी सादी मस्जिद थी तो लगा लिया उसने। अब दूसरे अजवाज को भी फिर हुआ, उन्होंने कहा कि ये क्या हज़रत आयशा बेटी की और हम नहीं बैठेंगे, तो उन्होंने भी लाए अपने अपने खीमे। अब वो 8-9 खीमे लगे, तो अब जो है ये टेंटे नजर आने लगे यहाँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके खीमे उखड़वाए, कहा उठो यहाँ से निकालो, खुद भी अपना टेंट भी उठा लिया, उनको भी कहा निकलो यहाँ से। और ये रमज़ान का एतिकाफ, कहा कि मैं एतिकाफ ही नहीं कर लेता हूँ, तुम पे उठाओ यहाँ से, क्योंकि अब तो यहाँ तो टेंट ही लगेगी, तो अब नमाज़ी आ जाएंगे, रमज़ान के अंदर दूसरों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही। तो ये होगा फिर बाद में शवाल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बदल किया है। तो ये वो रिवायत वो है, इसी को कह रहे हैं। बाद में ये जो है इसमें ये मसले की भी वजाहत है। चलो पढ़ो आगे।